السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ہمارے لیکچر چل رہے ہیں، تو آج ہم فتح مکہ پڑھیں گے۔ فتح مکہ رمضان 8 ہجری کو ہوا۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ قبائل عرب کو اختیار ہے کہ کفار مکہ اور مسلمانوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں شریک ہو جائیں۔ چنانچہ قبیلہ بنو خزاع نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور قبیلہ بنو بکر نے قریش کے ساتھ دوستی کا عہد کر لیا۔ ان دونوں قبیلوں کے درمیان مدت سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ صلح حدیبیہ پر تقریباً 1.5 سال گزر چکا تھا کہ ایک دن اچانک قبیلہ بنو بکر کے آدمیوں نے مسلمانوں کے حلیف بنو خزاع پر حملہ کر دیا۔ قریش نے بھی در پردہ بنو بکر کا ساتھ دیا۔ اس طرح 25 یا 30 آدمی قبیلہ خزاع کے بنو بکر کے ہاتھوں مارے گئے۔ بنو خزاع کا ایک وفد مدینہ منورہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی داستان غم سنائی اور معاہدے کی خلاف ورزی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد قریش کے پاس بھیجا اور 3 شرائط پیش کی کہ ان میں سے کوئی ایک منظور کر لی جائے۔ نمبر 1، مقتولوں کا خون بہا دیا جائے۔ نمبر 2، قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائے۔ اور نمبر 3، اعلان کر دے کہ صلح نامہ حدیبیہ ٹوٹ گیا۔ قریش کے سردار نے قریش کی طرف سے تیسری شرط منظور کر لی اور معاہدہ صلح توڑ دیا، لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد جب اس کے نتائج کا ان کو اندازہ ہوا تو قریش والے بہت پچھتائے اور انہوں نے ابو سفیان کو مدینہ منورہ بھیجا کہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کو بحال کیا جائے، مگر وہاں اسے دشمن دین سمجھ کر کسی نے اس کو منہ نہ لگایا اور وہ ناکام و نامراد ہی واپس لوٹ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کو بالکل خفیہ رکھا اور 10,000 مجاہدین کا لشکر لے کر 10 رمضان 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ روانہ ہوئے اور مکہ سے قریب مر الزہران کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لشکر کے تمام دستوں نے الگ الگ پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ آگ روشن کر دی، تمام صحرا گلدان بن گیا، جو دیکھنے والوں کے لیے نہایت ایک ہیبت ناک منظر پیش کرتا تھا۔ قریش نے دور سے یہ منظر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے مکمل معلومات کے لیے ابو سفیان حکیم بن حزام کو بھیجا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو اسلامی لشکر کا سیلاب دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ اتنے میں ابو سفیان وہاں پہنچ گیا اور ابو سفیان نے انہیں پہچان لیا۔ حکیم بن حزام تو واپس چلے گئے، لیکن ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید ترین دشمن سالوں سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و جلال کو دیکھ کر وہ مرعوب ہو گیا۔ اسی وقت اسلام اس نے قبول کر لیا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑی کی چوٹی پہ لے جا کر کھڑا کر دو کہ لشکر اسلامی کی شان و شوکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ پہاڑی کے نیچے سے مسلمانوں کے لشکر اپنے جھنڈے اٹھائے ہوئے ابو سفیان کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ مختلف قبیلے ہتھیاروں سے مسلح تکبیر کے نعرے مارتے ہوئے نکل رہے تھے اور سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے چاروں طرف مہاجرین اور انصار نے حلقہ بنایا ہوا تھا اور وہ سب ذرہ پہنے ہوئے اور مسلح تھے اور صرف ان کی آنکھیں دکھائی دیتی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، اے عباس، بھلا ان لوگوں کے مقابلہ کرنے کی کس میں جرأت اور ہمت ہے؟ ابو الفضل، آج تمہارے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہو گئی۔ حضرت عباس نے کہا کہ نہیں، یہ نبوت کی قوت ہے۔ ابو سفیان یہ منظر دیکھ کر مسلمانوں کی فوج کے آگے تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچ گیا اور ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے قریش سے مخاطب ہوا اور کہا، اے قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور ایسا عظیم الشان لشکر ساتھ لے کر آئے ہیں کہ ان کے مقابلے کی ہم اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے۔ جو شخص میرے گھر میں داخل ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اسے امان ہے، اور جو مسجد الحرام میں داخل ہو گیا اسے بھی امان ہے، اور جو اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے گا اسے بھی امان ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا مقام ہجون پر نصب کیا جائے۔ ہجون مکہ کے قریب ایک پہاڑی ہے، اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گنبد نما خیمہ نصب کیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید کو جنوبی راستے سے مکہ میں داخل ہونے کی ہدایت فرمائی۔ شہر میں آنے والے تمام راستوں پہ قبضہ کر لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سالاروں کو سختی سے حکم دیا تھا کہ اپنے دفاع کے لیے کسی پہ ہتھیار نہ چلائیں، نہ کوئی لوٹ مار کریں۔
حضرت خالد بن ولید کے دستے پہ قریش کے گروہ نے حملہ کر دیا، 2 صحابہ کرام شہید ہو گئے تو مجبوراً حضرت خالد بن ولید کو ان پہ حملہ کرنا پڑا۔ وہ 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگے۔ اس معمولی سی مد بھیڑ کے علاوہ کسی اور سمت سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ کے پیچھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھا۔ اس فتح عظیم پر اللہ تعالیٰ کے احسان و فضل و کرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے سورۃ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ میں حاضری دی اور اپنی اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے۔ بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصا سے گراتے جاتے اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیت پڑھتے جاتے۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ سرداران مکہ جو مسلمانوں کے قاتل و آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، نظریں نیچے کیے شرمندہ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، اے قریش، تمہارا کیا خیال ہے؟ آج میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے نرم دل بھائی و مہربان بھائی کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے بھلائی ہی کی توقع ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد ہوا، میں تم سے وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، جاؤ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر سب کو مخاطب کر کے فرمایا، اے اللہ کہ ایک اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تمام اتحادی جتھوں کو تنہا شکست دی۔ ہاں، آج میں تمام انتقامات، تمام خون بہا سب لوگوں کو معاف کرتا ہوں، وہ سب میرے قدموں کے نیچے ہے۔ صرف حرم کعبہ اور صرف حرم کعبہ کی برکت کی وجہ سے میں ان سب لوگوں کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا غرور اللہ نے مٹا دیا ہے۔ تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ پھر سورۃ حجرات کی آیت نمبر 13 آپ نے تلاوت فرمائی، اے لوگو، ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے پہچان لیے جاؤ، لیکن اللہ کے نزدیک بہتر انسان وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ کوہ صفا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند مقام پر بیٹھ گئے اور آپ کے پاس گروہ در گروہ اسلام قبول کرنے کے لیے آنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت پر بیعت کرتے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہی عہد لیا جو مدینہ والوں سے لیا تھا۔ نمبر 1 کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ نمبر 2 جھوٹ نہ بولیں گے۔ نمبر 3 چوری و بدکاری نہیں کریں گے۔ نمبر 4 اولاد کو ناحق قتل نہیں کریں گے اور نمبر 5 عورتوں پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے۔ یہاں سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند اصحاب کو مختلف قبائل کی طرف اسلام کی تبلیغ کے لیے روانہ کیا اور تاکید کی کہ بلا وجہ کسی پہ ہتھیار نہیں اٹھانا اور پیار و محبت سے اسلام کی دعوت دینی ہے۔ صرف ایک موقع پر خالد بن ولید کے آدمیوں نے بنو جذیمہ کے چند آدمیوں کو غلطی سے دشمن کی فوج سمجھ کر مار ڈالا، لیکن دوسرے مسلمانوں نے آ کر مزید خون ریزی روک دی۔ اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے کہا، اے اللہ، میں خالد بن ولید کے اس فعل سے بری ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی کو بنو جذیمہ کے نقصان کی تلافی کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقتولین کی تعداد معلوم کر کے ان کے رتبے کے لحاظ سے ان کے ورثاء کو خون بہا ادا کیا۔ غزوہ حنین شوال 8 ہجری کو ہوا۔ مکہ کے قریب حوازن اور ثقیف 2 ایسے جنگجو قبائل تھے جنہوں نے ابھی تک مسلمانوں کی مخالفت ترک نہ کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک مکہ پہ قبضہ کر لیا تو ان کو بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے اور یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان جو اس وقت مکہ میں جمع ہیں ان پر حملہ کر کے مسلمانوں کی طاقت کو ختم کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ان واقعات کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مقابلے کی تیاری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کے علاوہ جو آپ کے ساتھ مدینہ سے آئی تھی اہل مکہ کے 9 مسلموں کو بھی اپنے ساتھ لیا اور 12,000 کا یہ لشکر شوال 8 ہجری میں وادی حنین میں پہنچا۔ دشمن مسلمانوں کی آمد کی اطلاع پر چھپ کر اسلامی لشکر کا انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی مسلمان ان کے تیروں کی زد میں آئے انہوں نے تیر برسانا شروع کر دیے۔
اس اچانک حملے سے مسلمانوں کے ہوش اڑ گئے، اسلامی فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور بدحواسوں کو میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند جان نثار صحابہ کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پر سوار تھے۔ پریشانی اور افراتفری کے عالم میں بڑے جوش و جلال کے ساتھ آپ نے فرمایا: اے لوگو، میری طرف آؤ، میں اللہ کا بندہ، اس کا رسول ہوں، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو، جو بہت بلند آواز سے حکم دیا کہ مسلمانوں کو آواز دو۔ حضرت عباس نے زور سے آواز دینا شروع کر دی: او انصار کے گروہ، اے جنہوں نے اسلام پر جان دینے کی بیعت کی ہے، آگے بڑھو۔ اس پر اثر آواز کا کانوں میں پڑنا تھا کہ تمام فوج لبیک کہتی ہوئی ایک دم واپس آ گئی اور جنگ کا رنگ بدل گیا اور دشمن بدحواس ہو کر بھاگ گئے۔ دشمن کو شکست فاش ہوئی۔ بھاگتے وقت کسی کو اپنے مال و اسباب کا خیال نہ رہا اور وہ سب کچھ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس لڑائی میں 40,000 سے زیادہ بھیڑ بکریاں، 24,000 اونٹ، 4,000 اوقیہ چاندی اور 6,000 قیدی، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ حوازن کے ایک وفد کی درخواست پر 6,000 قیدی بطور احسان رہا کر دیے گئے۔ اس فیاضی سے کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ حوازن اور ثقیف کی بقیہ شکست خوردہ فوج نے طائف جا کر پناہ لی۔ طائف ایک مضبوط چار دیواری سے گھرا ہوا تھا۔ ان کا قلعہ بہت مضبوط تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ہمراہ طائف روانہ ہوئے اور طائف کا محاصرہ کیا۔ 20 دن تک محاصرہ جاری رہا۔ قلعہ شکن آلات بھی استعمال کیے، لیکن شہر فتح نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا: لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر کوشش جاری رہی تو پکڑ لی جائے گی، لیکن چھوڑ دیں تب بھی کوئی اندیشہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ مشورہ پسند آیا اور آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ محاصرہ اٹھا لیا جائے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر کے ان کو بددعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ، اہل طائف کو ہدایت نصیب کر کہ بہت جلد اسلام لے آئیں۔ محاصرہ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرانہ کے مقام پر تشریف لائے۔ غنیمت کا بے شمار سامان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے نو مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے انہیں مال غنیمت سے زیادہ نوازا۔ کچھ انصاری نوجوانوں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کی طرفداری کی ہے۔ جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے انصار کو ایک خیمے میں جمع کر کے فرمایا: اے انصار، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ گمراہ تھے اور میرے ذریعے اللہ نے آپ کو ہدایت بخشی؟ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کر دی۔ تم غریب تھے، اللہ نے تمہیں مال و دولت دے دی۔ انصار ہر ارشاد پر کہتے کہ بے شک اللہ کے رسول نے ہم پہ بہت احسان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب سب لوگوں نے تمہیں جھٹلایا تو ہم تم پر ایمان لائے، تم محتاج تھے، ہم نے تمہاری مدد کی، تجھے اپنے گھر اور وطن سے نکال دیا گیا، ہم نے تجھے پناہ دی۔ اے انصار، کیا آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ دوسرے اپنے ساتھ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کے جاؤ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سننا تھا کہ انصاری صحابہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اکثر کا تو یہ حال تھا کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی اور بے اختیار پکار اٹھے: ہمیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب انصار کے لیے دعا کی: اے اللہ، انصار پر رحم فرما، ان کی اولاد پر رحم فرما اور ان کی اولاد در اولاد پر رحم فرما۔ باقی انشاءاللہ تعالی ہم کل کے لیکچر میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد